مورب النوعینی منصرفن اور آگے کہیں گے غیر منصرفن۔ ہدایت النحو کا ہم جو ہے اپنی ویڈیو کے لحاظ سے یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے، تو یہ ہمارا 5واں سبق ہوگا۔ اس فصل کے اندر ہدایت النحو کے مصنف جو ہے وہ غیر منصرف اور منصرف کا ذکر کر رہے ہیں، اور غیر منصرف کے مکمل 9 اسباب 9 علتیں، ان کی تعریفیں وغیرہ احکام وغیرہ بیان کریں گے۔ تقریباً 15 صفحات کی جو میرے سامنے بک ہے، اس بک کی 15 صفحات پر مشتمل یہ فصل ہے۔ پچھلی فصل میں ہم نے اس میں مورب کے اعراب کی حوالے سے مکمل اقسام جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں تقریباً 32 منٹ کی ویڈیو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی۔ چوتھا سبق جو ہمارا ویڈیو کے لحاظ سے تھا، اور ہماری چوتھی ویڈیو تھی ہدایت النحو کے حوالے سے۔ اب ہم یہ اگلی فصل غیر منصرف کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں، تو بغیر تاخیر کے اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فصل کو ترکیب میں اب حاضہ فصل بنا کے یہ فصل جو ہے حاضہ مبتدأ معذوف کی خبر بن جائے گی، اور اگر اس کو ترکیب میں ہم کچھ بھی نہیں بنانا چاہتے، پھر صرف فصل ہی رکھتے ہیں، تو یہ مبنی علی السکون ہوگا، کیونکہ ہم نے مورب قسم پڑھی ہے کہ مورب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مرکب بھی ہونا چاہیے، تو یہ مرکب نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم مبنی کہیں گے۔ تو فصل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں الاسم المعرب، اس میں مورب علی نوعین 2 قسموں پر ہے، منصرف ایک ہے منصرف۔ منصرف کیا ہوتی ہے؟ وہ منصرف وہ اس میں مورب ہے ماں جو لیسا نہیں ہے فی ہی، جس میں یہ حاض میر ماں کی طرف لوٹے گی، اور ماں سے مراد ہے اس میں مورب، تو نہیں ہے جس میں کیا نہیں ہے؟ سببانی 2 سبب نہیں ہیں، او واحد یا ایک سبب نہیں ہے، یقوم جو قائم ہو مقامہما 2 سببوں کے مقام پہ، من الاسباب التسعتی اسباب 9 میں سے۔ یہ منصرف کی تعریف ہے کہ جس کے اندر نہیں ہے، یعنی نہیں ہوں، جس میں نہ ہوں، کیا نہ ہو؟ 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے مقام ہو، تو اسباب 9 میں سے 2 سبب نہ ہوں یا ایک سبب جو 2 کے مقام ہے، یہ جس میں نہ ہو اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ کزیدن، جیسا کہ زید ہو گیا، کہ زید کے اندر 2 سبب بھی نہیں ہے اور ایک جو 2 کے مقام ہے وہ بھی 9 اسباب میں سے نہیں ہے، تو یہ منصرف ہوگا۔ وہی سمل اسم متمکن، منصرف کو اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اس میں مورب کے اندر کہ اس میں مورب جو اسم مبنی علی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا کہ اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں، اور جو اسم مبنی علی الاصل کے مشابہ ہو اس کو اس میں غیر متمکن کہتے ہیں۔ تو اس میں متمکن ایک تو یہ تعریف تھی، اور دوسرا اس میں متمکن جو ہے وہ منصرف کو بھی کہا جاتا ہے۔ وحکمہ، منصرف اسم کا حکم یہ ہے ان يدخل الحرکات ثلاث، کہ اس پر 3 حرکتیں داخل ہو جاتی ہیں، مع تنوین، تنوین کے ساتھ 3 حرکتیں زبر زیر پیش مع تنوین داخل ہو سکتی ہیں۔ غیر منصرف حکم ہم آگے پڑھیں گے، اس میں جو ہے وہ 3 حرکتیں نہیں آتی، یعنی اس میں زیر نہیں آتی، باقی 2 حرکتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں تنوین بھی نہیں آتی، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ مثالیں دے رہے ہیں منصرف کی، جانی زید رأیت زیدا مررت بزید، یہاں آپ زید کو دیکھ رہے ہیں کہ زید کے اوپر 3 حرکتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور تنوین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ مصنف کہتے ہیں وغیر منصرفین، جو دوسری قسم ہے اس میں مورب کی وہ ہے غیر منصرف، اور غیر منصرف کیا کی تعریف کریں گے؟ غیر منصرف کیا ہے؟ وہ غیر منصرف وہ اس میں مورب ہے ماں جو فی جس میں، یعنی جس میں مورب میں ثوبانی 2 سبب ہوں، او واحد یا ایک سبب ہو، 2 سبب ہوں یا ایک سبب ہوں، منہا کس میں سے؟ اسباب 9 میں سے۔ تو یہ حاض میر کا مرجع جو پچھلے صفحے اسباب 9 گزرا ہے، تو یہ حاض میر کا مرجع وہ ہے، یعنی منہا ان اسباب 9 میں سے 2 سبب یا ایک سبب، یہ جس میں ہوں۔ اب ایک سبب کون سا؟ یقوم مقام ماں جو 2 کا مقام ہو، تو 2 سبب 9 اسباب میں سے یا 9 اسباب میں سے ایک سبب یقوم مقام ماں جو 2 کا مقام ہو، یہ جس اسم میں مورب میں پائے جائیں گے اس اسم میں مورب کو غیر منصرف کہیں گے۔ اب ترکیب تھوڑی سی میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، سببانی او واحد، تو یہاں پہ یہ جو واحد ہے اس کو ہم پہلے بنائیں گے موصوف، یقوم مقامہما، یقوم فعل، ہوا ضمیر فاعل، مقامہ مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مل کے یقوم کا مفعول فی، یقوم ہوا ضمیر فاعل سے اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا واحد الموصوف کی صفت، واحد الموصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف۔ سببانی جو ہے یہ تھا معطوف علیہ، سببانی معطوف علیہ، اور واحد یقوم مقامہ یہ معطوف علیہ معطوف مل کے یہ بن جائیں گے موصوف۔ منہا میں مین حرف جار، حاضر مجرور، جار مجرور مل کے یہ بن جائے گی سبتا کے متعلق، کیونکہ معطوف علیہ سببانی ہے تو اس کے اعتبار سے ہم ضمیر لیں گے۔ سبتا کے متعلق سبتا فعل، الف ضمیر فاعل، اور منہا ظرف مستقر، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سببانی او واحد یقوم مقامہ، یہ جو موصوف ہم نے بنایا تھا اس موصوف کی صفت، اور یہ موصوف مل کے مبتدا مؤخر بن جائیں گے۔ فی ہی جو ہے یہ سبتا سے متعلق ہو کے خبر مقدم بن جائے گی، اور یہاں بھی تسنیہ کا صیغہ نکلے گا سبتا، تو خبر مقدم بن جائے گی، مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کے یہ پورا جملہ اسمیہ ماں موصول کا صلہ، ماں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا کی بن جائے گی خبر۔ آگے کہتے ہیں والاسباب 9، اور اسباب 9 وہ ہیں کون سے؟ 9 اسباب کہتے ہیں العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان ووزن الفعل۔ اسباب 9 جو ہیں یعنی 9 اسباب یہ انہوں نے گنوائے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف، نون زائدتان اور وزن فعل۔ وحکم، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اللہ يدخلہ الکسرۃ والتنوین، کہ اس پر کسرہ بھی داخل نہیں ہوتا اور اس پر تنوین بھی داخل نہیں ہوتے، تو 3 حرکات میں سے کسرہ داخل نہیں ہوتا اور تنوین داخل نہیں ہوتا، یہ غیر منصرف حکم ہے۔ ویکون فی موضع الجر، ہاں اور ہوگا فی موضع الجر، یعنی غیر منصرف ہوگا کس میں؟ فی موضع الجر، جر کی موضع میں، مفتوحا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ مفتوح، یعنی جس جگہ پہ غیر منصرف پہ جر آنا ہوگا۔ اب جر غیر منصرف پہ کہاں آئے گا؟ یا تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہوگا، یا یہ ہے کہ کسی حرف جار کا مجرور ہوگا، تو ایسی صورت میں جر والی جگہ پہ، جر والے مقام پہ غیر منصرف پہ فتح آئے گا۔ جیسے فی ہے، فی کے بعد جو ہے وہ میں کیا لگا دیتا ہوں؟ مساجد، اب مساجد غیر منصرف ہے، تو اب فی کے بعد مساجد آ رہا ہے، تو مساجد موضع جر میں، جر کے مقام پہ ہے، تو جر کے مقام پہ ہے، لیکن چونکہ مساجد غیر منصرف ہے اس لیے جر کے مقام پہ فتح آئے گا، تو ہم فی مساجدہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ فی مساجدہ۔ اب مثال دینے غیر منصرف کی، تقول تو کہے گا جانی احمد رأیت احمد مررت باحمد، دیکھیں احمد لاسٹ والا جو ہے اس پہ آنا چاہیے، موضع جر میں ہے،
کیس بھی ہے مودے جر میں ہے تو چونکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پہ کسرہ نہیں آئے گا بلکہ فتح آئے گا تو بأحمد دا پڑھیں گے۔ اب ان 9 اسباب کی جو ہے وہ تفصیل سے ان کی جو ہے اب یہاں سے بیان کریں گے ان کی تفصیل۔ اما العدل سے سب سے پہلے عدل کو بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ اما العدل کہتے ہیں بہرحال عدل کیا ہے، فہوا پس وہ، یعنی وہ عدل کیا ہے، تغیر لفظی، عدل کہتے ہیں تغیر لفظی، لفظ کے متغیر ہونے کو، چونکہ العدل یہ بھی مصدر ہے تو مصدر کی مصدر سے تعریف کیا یعنی تغیر لفظ سے، تو عدل کیا ہے، عدل تغیر ہے، عدل کیا ہے، عدل وہ کیا ہے، تغیر ہے، یعنی متغیر ہونا ہے، اللفظی کس کا، لفظ کا متغیر ہو جانا ہے، من صیغۃ الاصلیہ سی، اصلی صیغے سے، الی صیغۃ اخری دوسرے صیغے کی طرف، تو کوئی لفظ ہے اس کا صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف متغیر ہونا اس کو عدل کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب یہ جو دوسرے صیغے کی طرف اس کا تغیر ہوا ہے تحقیقاً او تقدیراً، یہ تغیر جو ہے وہ تحقیقی ہے یا تغیر جو ہے یہ کیا ہے، تقدیری ہے، تغیر جو ہے یہ تحقیقاً ہے یا تغیر جو ہے وہ تقدیراً ہے۔ تغیر تحقیقاً اور تغیر تقدیراً اس سے کیا مراد ہے، اس سے پہلے یہ تحقیقاً اور تقدیراً کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں جو تحقیقاً اور تقدیراً ہیں یہ صفت بنیں گے موصوف و محذوف کی، اور جو ہم اس کا موصوف محذوف نکالیں گے وہ ہوگا تغیراً، ٹھیک ہے، وہ تغیراً یہاں پہ موصوف محذوف نکلے گا، تغیراً محققاً، اور یہ تغیراً محققاً ہے یعنی یہ تحقیقاً محققاً کے معنی میں ہوگا، اور تقدیراً جو ہے مقدراً کے معنی میں ہوگا، کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اپنے معنی مصدری میں ہوتا ہے، تو یہاں تحقیقاً اور تقدیراً جو ہے یہ مفعول کے معنی میں ہیں، یعنی تغیراً متحققاً اور تغیراً متقدراً۔ اب یہ موصوف صفت مل کے، ٹھیک ہے، یہ جو تغیراً محذوف نکلے گا موصوف، تو تحقیقاً اور تقدیراً محققاً اور مقدراً کے معنی میں اس موصوف کی معطوف علیہ مل کے صفت بن جائیں گے۔ اب وہ جو پیچھے تغیر مصدر آیا ہوا تھا اس مصدر کا یہ مفعول مطلق بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تغیر تحقیقاً یا تقدیراً کیا ہوتا ہے۔ تغیر تحقیقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف پھیرا گیا ہے تو وہاں حقیقتاً اصلی صیغہ ہے، وہاں حقیقتاً اصلی صیغہ ہے، اور تغیر تقدیراً کا معنی یہ بنے گا کہ وہاں جو صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی طرف تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، پھیرنا ہوا ہے اس لفظ کو دوسرے صیغے کی طرف، تو وہاں پہ اصلی صیغہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، اس کو ہم بس فرض کر لیتے ہیں، حقیقت میں موجود نہیں ہے اس کو ہم بس فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی بس اس کا یہ صیغہ اصلیہ ہے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے وہ صیغہ اصلیہ، بس فرض کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالوں سے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے، تو مثالیں تھوڑی سی آگے ہیں، اس سے پہلے ایک اور بات ہے وہ بھی ہم سمجھ لیں۔ کہتے ہیں ولا یجتمع، یہ جو عدل ہے یہ جمع نہیں ہو سکتا، مع وزن الفعل، اصلاً وزن فعل کے ساتھ کوئی بھی یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ وزن فعل کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ابھی غیر منصرف کے اسباب ہی میں سے ایک سبب ہے وزن فعل، وہ بھی ہم قریب پڑھنے والے ہیں، تو یہ بس یاد رکھیں کہ غیر منصرف کی تعریف یہی ہوتی ہے نا کہ 200 پائے جائیں یا ایک جو 2 کے کئی مقام ہو۔ کہتے ہیں جہاں 200 پائے جائیں گے نا تو اگر وہاں ایک عدل ہے نا تو دوسرا وزن فعل نہیں ہو سکتا، اور جو بھی ہو وزن فعل نہیں ہو سکتا۔ وہی تم المیتی، ہاں عدل جو ہے یہ المیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، ہاں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ عدل ہو اور اس کے ساتھ المیت ہو، المیت یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ اب غیر منصرف کا ایک سبب کہاں ہے؟ غیر منصرف میں آپ نے معرفہ جو پڑھا ہے نا، معرفہ عدل وسطانی تعریف اجماع جمع، معرفہ جو آپ نے پڑھا ہے وزن فعل ابن زیتن، وہ معرفہ سے مراد علم ہے، تو یہ جو غیر منصرف ہے یہ اس معرفہ والے سبب کے ساتھ یعنی علم والے سبب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، اور جو صفت والا سبب ہے آگے کہہ رہے ہیں وہ مع الوصفی، اور وصف کے ساتھ، صفت ایک بھی ہے عدل وصف، یہ وصف ہے، وصف کے ساتھ بھی عدل جمع ہو سکتا ہے، لیکن جو وزن فعل والا سبب ہے تو اس کے ساتھ عدل جمع نہیں ہوگا، یعنی کہیں عدل ہے تو وہاں وزن فعل نہیں ہوگا، اور جہاں وزن فعل ہے تو وہاں عدل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال المیت کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال کو عمر و ظفر، اب یہ جو عمر اور ظفر ہیں یہ عدل کی مثال ہیں، اور ان پہ میں آپ کو عدل کی تعریف فٹ کر کے دیتا ہوں۔ تو عدل کی یہ تعریف تھی کہ ایک لفظ کا صیغہ اصلی سے دوسرے صیغے کی طرف پھر جانا، تحقیقاً یا تقدیراً، یعنی صیغہ اصلی حقیقتاً موجود بھی ہے، یہ جو تغیر ہوا ہے یہ تغیر حقیقی ہے، مطلب یہ ہے کہ اصلی صیغہ تھا اور تبدیلی ہوئی ہے، اور تغیر تقدیری یعنی اصلی صیغہ نہیں ہے، بس اصلی صیغہ فرض کیا گیا ہے، تو وہاں تغیر تقدیری ہے، یعنی وہاں جو تبدیلی ہے بس فرض کر لی گئی ہے کہ بھئی یہ اصلی صیغہ تھا، اس سے تبدیلی ہوئی ہے اور یہ بن گیا، حالانکہ اصلی صیغہ ہے نہیں اور کوئی تبدیلی حقیقت میں تھی نہیں، بس تبدیلی فرض کر لی جاتی ہے، وہ پھیرنا فرض کر لیا جاتا ہے۔ تو عمر اور ظفر یہ عدل کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اب عمر اور ظفر جو ہیں یہ ان میں جو یہ جو 2 لفظ ہیں ان 2 لفظوں میں اصلی صیغے سے دوسری صیغے کی طرف تغیر ہوا پڑا ہے، اور وہ تغیر تقدیری ہے، یعنی صرف فرض کیا گیا ہے۔ وہ کیسے کہ عمر اور ظفر یہ 2 لفظ ہیں، تو یہاں پہ جو اصل ان کا تھا وہ عامر اور ظافر فرض کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا کر لیا گیا ہے؟ عامر اور ظافر، یعنی فرض کر لیا گیا ہے کہ بھائی سمجھ لو کہ عمر کی جو اصل ہے وہ ظافر ہے، سمجھ لو وہ عامر ہے، اور سمجھ لو کہ جو ظفر کی اصل ہے وہ ظافر ہے۔ تو عمر اور ظفر دونوں کی جو اصلیں ہیں وہ حقیقت میں تھی نہیں، لیکن فرض کر لیا گیا کہ بھئی یہ جو عمر اور ظفر والے لفظ ہیں یہ اصل میں عامر اور ظافر تھے، تو عامر اور ظافر سے وہ جو صیغے اصلی ہیں تو عمر اور ظفر کو ان صیغے اصلیوں سے تبدیل کر کے ان یہ جو سامنے ہمارے عمر اور ظفر پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف ان کو پھیر دیا گیا ہے۔ تو عمر اور ظفر یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کو اصلی صیغے سے یعنی عامر اور ظافر سے دوسرے صیغے کی طرف یعنی یہ جو سامنے ہیں عمر اور ظفر ان کی طرف ان کو پھیرا گیا ہے، لیکن یہ پھیرنا اور یہ تغیر جو ہے یہ تقدیراً ہے، یعنی فرضی ہے، یہ تبدیلی اور یہ تغیر اور یہ پھیرنا فرضی ہے، کیونکہ یہاں پہ حقیقت میں اصلی صیغہ ہے نہیں، جب اصلی صیغہ ہے نہیں تو یہاں پھیرنا اور تغیر بھی نہیں ہوگا، بس اصلی صیغہ فرض کر لیا گیا، جب اصلی صیغہ فرض کر لیا گیا تو تغیر بھی فرض کر لیا گیا۔ آگے کہتے ہیں ومع الوصفی، اور یہ جو عدل ہے یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آگے مثالیں دے رہے ہیں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن مثالوں میں تغیر تحقیقی ہوگا، مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ واقعی ایک اصل موجود ہوگی
اور اس اصلی صیغے سے لفظ کو دوسرے صیغے کی طرف پھیر لیا گیا ہوگا، تو وہاں پھیرنا بھی حقیقی ہوگا اور وہاں صیغہ اصلی بھی حقیقتاً موجود ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے مثال دی ہے ثلاثو، اسی کے ساتھ آگے والی مثال بھی پڑھ لیں کیونکہ دونوں سیم ہی ہیں، ان کے اوپر بات سیم ہی ہوگی۔ ثلاثو اور مثلثو، اب یہ جو ثلاثو اور مثلثو ہیں یہ وہ لفظ ہیں کہ جن کو اصلی صیغے سے دوسرے صیغوں کی طرف پھیرا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں تھے ثلاثتن ثلاثتن، ثلاثو اور مثلثو دونوں اصل میں تھے ثلاثتن ثلاثتن، اور واقعی وہ ان کی اصل بھی ہے اور اس پہ دلیل بھی موجود ہے، فرضی صرف نہیں ہے، اور پھر ان سے تبدیلی کر کے یہ ثلاثو اور مثلثو جو لفظ ہیں تو صیغہ اصلیہ جو ان کے ہیں تو صیغہ اصلیہ سے تغیر کر کے ان کو دوسرے صیغوں میں ڈھال دیا گیا، اور وہ دوسرے صیغے کون سے ہیں وہ یہی ہمارے سامنے ہیں ثلاثو اور مثلثو، تو اصلی صیغے اور تھے، اصلی صیغوں سے ان کو دوسرے صیغوں کی طرف بنایا گیا، یعنی یہ ثلاثو اور مثلثو۔ اب اصلی صیغے ان کے کون سے ہیں؟ تو ثلاثو کی بھی اصل ثلاثتن ثلاثتن ہے اور مثلثو کی اصل بھی ثلاثتن ثلاثتن ہے۔ ثلاثو کا معنی ہے تین تین اور مثلثو کا معنی بھی ہے تین تین، تو معنی میں تکرار ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بھائی ان کی جو اصل ہے نا اس میں بھی تکرار ہوگا، تو اس لیے ان دونوں کی اصل بن گئی ثلاثتن ثلاثتن۔ تو ثلاثتن ثلاثتن کا معنی بھی کیا ہے؟ تین تین، تو پہلے اصلی صیغہ تھا ثلاثتن ثلاثتن، اصلی صیغہ وہ تھا، تو اس اصلی صیغے میں تغیر کر کے ایک ثلاثو بنا لیا گیا ہے اسی ثلاثتن ثلاثتن سے، اور دوسرا مثلثو بنا لیا گیا ہے، تو یہ ہے عدل، یہ اس عدل کی مثال ہے کہ جس میں ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف جو تغیر ہوا ہے وہ تغیر تحقیقاً ہوا ہے، یعنی واقعتاً وہاں تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ واقعتاً وہاں اصل موجود تھی جس اصل سے تبدیلی کی گئی، اور اصل موجود ہونے پہ دلیل بھی موجود تھی کہ ان کے معنی میں تکرار ہے، تو معنی کا تکرار اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اصل میں دو الگ الگ لفظ تھے، کہ معنی جب ان کا تین تین ہے تو اصل میں بھی یہ ثلاثتن ثلاثتن یہ لفظ تھے، ثلاثتن ثلاثتن سے بدل کے ان کو ایسا کر دیا گیا ہے۔ آگے والی مثال ہے اوخرو، اوخر جو ہے یہ اس میں تفضیل کے مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اس میں تفضیل مؤنث ہم پڑھتے ہیں نصرہ نصریانی نصریات نوسرو و نصیرہ، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوسرو میں نے پڑھا ہے، تو یہ نوسرو اوخرو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تفضیل تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور اوخر جو ہے یہ یہاں پہ ان تین طریقوں میں سے کسی سے بھی استعمال نہیں ہوا پڑا، تو لیکن حالانکہ اس میں تفضیل جو بھی ہے مؤنث سے مذکر اس کے لیے ضرورت تین طریقوں سے ضرور استعمال ہو، اب یہ تین طریقوں سے استعمال نہیں ہوا پڑا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں تغیر ہوا پڑا ہے، یعنی اصل میں تین طریقوں میں سے کوئی طریقہ تھا تو تغیر کر کے بغیر کسی طریقے کے استعمال کر لیا گیا، تو اصل میں یہ اور تھا اور اب اس میں کیا کر لیا گیا ہے؟ تغیر کر لیا گیا ہے، اصل میں کچھ اور تھا اور اب اس میں کیا کر لیا گیا ہے؟ تغیر کر لیا گیا اور اس کو اوخرو بنا لیا گیا ہے، یعنی تین طریقوں سے ہٹا دیا گیا ہے، پہلے یہ کیا تھا؟ تین طریقوں کے ساتھ ہی تھا، تو یہ اس میں تغیر ہے، اور تغیر تحقیقاً ہے، اور تحقیقاً یعنی یقینی طور پہ واقعی اصل میں یہ تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مستعمل تھا، اب تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مستعمل نہیں ہے، تو یہ اس میں تغیر ہو گیا ہے، یہ اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، یہ اصل صیغہ کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے، اصل یہ تھا کہ یا تو یہ الف لام کے ساتھ تھا یا یہ مضاف تھا یا یہ مین کے ساتھ تھا، اب نہ یہ الف لام کے ساتھ ہے نہ یہ مضاف ہے یا مین کے ساتھ ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اصل موجود ہے اور اصل سے تغیر ہو کے اوخرو بنا ہوا ہے تین طریقوں کے بغیر۔ اور جمعو اس طرح یہ جو جمعو ہے اس میں بھی عدل ہوا پڑا ہے، اب جمعو میں عدل کیسے ہو پڑا ہے کہ جو جمعو ہے یہ جو ہے کیا ہے؟ جمعن یا جماعہ یا جماعات، ٹھیک ہے، اب یہ جو جمعن جماعہ اور جماعات یہ ہیں تین جمع، تینوں جمع کے صیغے ہیں، اور یہ کس کے جمع ہیں؟ یہ ہیں جمعاؤ کی، یہ کس کی جمع ہیں؟ یہ ہیں جمعاؤ کی، یہ توجہ سے آپ حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں اور میری بات آپ توجہ سنیں بس، کہ یہ جو جمعاؤ ہے یہ ہے واحد کا صیغہ، جمعاؤ یہ واحد صیغہ ہے، اس کی تین جمع آ سکتی ہیں، یا تو جمعن اس کی جمع آ سکتی ہے، یا جماع اس کی جمع آ سکتی ہے، یا جمعاوات اس کی جمع آ سکتی ہے، لیکن جمعاؤ جمع نہیں آ سکتی، جمعاؤ جمعاؤ کی نہیں آ سکتی، جمعن آئے گی یا جماع آئے گی یا جمعاوات آئے گی، لیکن یہاں پہ جمعن اس کی جمع لائی گئی ہے، یعنی جمعن اس کی جمع آتی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جمع اس کی جمع لائی گئی ہے، کیا جمع اس کی جمع لائی گئی ہے، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو جمع بنائی گئی ہے جمعاؤ کی، تو جمعاؤ کی جمع تو یا تو جمعن آتی ہے یا جماع آتی ہے یا جمعاوات آتی ہے، لیکن جمعاؤ ان میں سے کسی ایک میں سے بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا معلوم یہ ہوا کہ یہ ان تین جمعوں میں سے کسی ایک سے ضرور معدول ہے، کسی ایک سے ضرور تغیر ہوا ہے، یعنی جمعاؤ کا جو اصلی صیغہ ہوگا یا تو جمعن ہوگا یا جماع ہوگا یا جمعاوات ہوگا، تو اس اصلی صیغے سے تغیر اور تبدل ہو کے یہ جمعاؤ بن گیا ہے، جمعاؤ کی جمعاؤ کی ویسے جمع تو وہ تین آتی ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی، جمعن جماع جمعاوات، لیکن یہاں پہ اس کی جمع جو ہے وہ جمعاؤ لائی گئی ہے، تو یہ اس بات پر قرینہ اور دلیل ہے کہ یہ جو جمعاؤ ہے یہ اس میں تغیر ہوا ہے، اصلی صیغے وہی جمعن جماع جمعاوات تھے، اس میں تغیر اور تبدل ہو کے کیا بن گیا ہے؟ جمعاؤ بن گیا ہے، تو یہ بھی یہاں پہ اس طرح عدل کی مثال ہے، تو ثلاثو مثلثو اوخر جمعاؤ، اور یہ تینوں وصف ہیں، یاد رکھیں یہ تینوں کیا ہیں؟